اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن ایک خاص موضوع پل صراط کے بارے میں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سے عقائد اور نظریات ایسے پھیل گئے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات یا قرآن کریم سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے بطور امتحان ہمیں دی ہے۔ کوئی بھی شخص 80 60 100 سال یہاں رہ کے اس کے مطابق اللہ کے ہاں پہنچ کر اپنی جزا اور سزا پا لے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس امتحان کے بعد سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلا یہ دنیا میں زندگی انسان نے گزار لی، مگر یہاں ہمارے تصور ہے کہ منکر نکیر قبر میں آ کے سوال کریں گے۔ تو وہ ایک بالکل یعنی کہ غیر منطقی بات ہے کہ امتحان تو اس دنیا کا ہے، اس کے بعد تو اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے مقرر کردہ اپنا ریکارڈ ساتھ ساتھ مقرر کر رہے ہیں، تو اس میں ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ تو پھر یہاں موت کے بعد کیا ضرورت ہے پھر سے پوچھنے کی کہ سوال کی، یا ایسے کسی اس میں سے امتحان سے گزارنے کی کہ جس میں پتہ چلے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ دنیا ہی دارالامتحان ہے اور اس میں ہی انسان کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی وہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بدکار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ النحل، اس کی آیت ہے 28 نمبر۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئیں گے فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو وہ فرما بردار ہو کر کہیں گے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بلا، بلکہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں اسی سورہ کا 32 نمبر آیت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جب نیک لوگوں کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کو سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جو اعمال تم نے کیے ان کی جزا کے طور پر۔ تو یعنی جب فرشتے آتے ہیں تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، موت کا وقت آ گیا تو جو زندگی انسان نے گزاری ہے تو اس کے مطابق ان کے پاس تو ریکارڈ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور حوالہ سورہ اعراف کی 37 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے آتے ہیں ان کے پاس ان کی جان نکالنے کے لیے، قالو، تو کہتے ہیں این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اب بتاؤ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے تھے، جن سے مدد مانگتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے ہیں۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اسی وقت وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی کافر تھے۔ تو یعنی یہ کچھ چیزیں ہم نے بیان کی کہ اس دنیا میں ابھی سورہ اعراف جو 37 نمبر حوالہ ہے اس میں تو ابھی موت آئی نہیں ہے، تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں ابھی پکارو ان کو، جن کو تم پکارتے تھے تو کدھر ہیں وہ؟ تو لیکن وہ مان جائیں گے بھی ہم غلط تھے۔ اور اس طرح سے یعنی کہ امتحان ہو گیا اور فیصلہ ہو گیا، موت کا وقت آ گیا تو اس کے ساتھ ہی رزلٹ آ جائے گا۔ تو اس لیے علیحدہ سے پھر قبر میں منکر نکیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کو کسی پل صراط سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تصور آیا کہاں سے پل صراط کا؟ اس میں ہم ایک تو روایات وہ جو پھیلی ہوئی ہیں اس میں کوئی ضعیف ہیں اور کچھ جو ہیں
جسے کہہ لیں کہ دوسری کتابوں سے کچھ قصے آ گئے ہیں، تو یہ سورہ مریم کی آیت 66 سے یہ ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، وہ ہم بیان کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کہاں اپنا کچھ لوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ یہ 66 سورہ مریم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ، تو پس قسم ہے تمہارے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، کہ ہم انہیں جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، کہ پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، پھر ہر جماعت سے ہم ایسے لوگوں کو نکال باہر لائیں گے، اَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، جو کہ اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں یعنی جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وہاں پہنچنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ اس آیت سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ تمام کے تمام انسانوں نے جہنم پر حاضر ہونا ہے، حالانکہ جو 66 سے مضمون چل رہا ہے کہ وہ انسان جو یہ مانتا نہیں ہے کہ میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور وہ جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے ہیں اور ان کو جہنم کے گرد لا کے وہاں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ایک نقطہ، اس کی بڑی اچھی وضاحت امام امین احسن اصلاحی علیہ رحمہ نے کی ہے تدبر قرآن میں، تو وہ بڑا اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ کلام کا اسلوب ہے کہ غائب سے خطاب جب آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں ام منکم یہی لوگ ہیں جو غلط کار ہیں، جو یقین نہیں رکھتے دوبارہ اٹھنے پر، اور جو یہ رحمان کے ساتھ بہت زیادہ سرکشی کرتے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام نے جہنم میں جانا۔ پھر آگے اللہ بات کرتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی ان کافروں سے نپٹنے کے بعد جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرتے رہے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے عذاب سے، جہنم سے، قیامت سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو جہنم کے اندر ہی پڑا رہنے دیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا، اور انہی آیات سے یہ تصور نکالا کہ جی یہ پل صراط ہے، یہاں سے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور پھر اس کے اوپر عجیب و غریب قصے، تو وہاں سے لازمی گزرنا ہے۔ تو کیوں گزرنا ہے بھئی؟ دنیا میں تو فیصلہ ہو گیا انسان کا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو اس پہ ابھی دیکھیں کہ اسی سورہ میں اللہ فرماتے ہیں 85 نمبر آیت سورہ مریم میں کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان پیش کریں گے۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں ان کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکے لے جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک متقی ہے، اس کو مہمان بنا کر پیش کیا جانا ہے، لیکن اس کو کیوں اپنا پل صراط سے گزرنا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عجیب و غریب قصے کہانیاں اور عقائد ہیں جو چلے آ رہے ہیں، وہ ہر محراب و منبر سے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ان پر غور کرنے کی کسی نے وہ نہیں کی، جسارت کی۔ اب دیکھیں متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ بہت وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 103۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی،
یعنی جن لوگوں کے لیے ہماری طرف پہلے سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے، پیچھے جہنم کا ذکر ہے، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جس طرح کے ان کے عیش و آرام کا دل کرے گا اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ متقی لوگوں کا ذکر اللہ کر رہے ہیں کہ وہ تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے، تو پھر کیوں وہ جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا جی؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، تو یہ جو بہت بڑا دن ہے الساعہ کا، قیامت کا، تو وہ بھی ان کو جو ہے خوف زدہ نہیں کرے گا متقی لوگوں کو۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کو لینے آئیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ متقی جو لوگ ہیں وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ ہاں، جو غلط کار، مجرم، ظالم ہیں اور سرکش لوگ ہیں ان کو جہنم کے گرد اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ تو یہ قرآن جو بہت زیادہ وضاحت کرتا ہے اپنے نظریات کی، یہ ہدایت ہے، تو اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ ہاں، جب آپ قرآن چھوڑ کر دوسری کتابوں میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ آپ کو ایسے قصے کہانیاں ملیں گے کہ جس میں قبر میں بھی آپ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہے اور پل صراط سے بھی گزارا جا رہا ہے اور سارے کے ساری انسانیت وہاں پل صراط پہ کھڑی ہے۔ تو یہ تصورات غیر قرآنی ہے، تو ان میں جو ہے یہ تصحیح کرنی چاہیے، قائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، اس میں شفا ہے، تو یہ قائد کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھیں سمجھ کر، سوچ کر، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر یہ جو چیزیں آپ پر واضح ہو رہی ہیں یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔